آج ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے مبارک جمعۃ المبارک کے یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والوں، یہ پہلا مبارک جمعے کا دن ہے اور اس دن آپ لوگوں نے 7 آیت یعنی 7 تاریخ اور 7 آیتوں والی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جو کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھ کر آپ کی تمام تر مشکلات، تمام درد و غم، رنج و الم دور ہو جائیں گے، یعنی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ سورت ہے جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، تو آپ کی زندگی کا بھی آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی غم اور نہ ہی فاقے بھوک آپ کو پریشان کرے۔ اور اللہ رب العالمین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بننے دے گا۔ اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے۔ تو اللہ والو، آج ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور جمعۃ المبارک کے دن نہ پڑھ پائیں مصروفیت کی وجہ سے، تو پھر ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن تو اس عمل کو لازمی پڑھیے گا۔ اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو اس عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی اللہ پاک سب دور فرما دیں گے۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب سب عطا فرما دے گا، کیونکہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ پاک جب بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے تو وہ چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ والو، آج ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں، اور نہ پڑھ پائے تو 8 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن پڑھیے گا ضرور، چھوڑیے گا نہیں۔ عمل ہے دین اسلام کی بنیاد، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اگر کسی کو دار اسلام میں داخل کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کلمے کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے ایمان کو تازہ فرما دیتا ہے، یعنی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی یہ خاص آیت یعنی کہ کلمہ طیبہ بھی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر ایک بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ کی تمام تنگ دستیاں دور کر کے رکھ دے گا، آپ کی پریشانیاں سب ختم کر دے گا۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، اللہ پاک سب عطا فرما دے گا، کیونکہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جب بھی دیتا ہے تو وہ چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ اللہ والوں، ترازو کے 2 پڑھلے ہوتے ہیں، ایک میں اگر لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور باقی پڑھلے میں زمین و آسمان کی نعمتیں، رحمتیں، رب کا فضل سب رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ کی جو تسبیح ہے وہ افضلیت میں بھی بھاری ہے، وہ قبولیت میں بھی بھاری ہے، اور وہ عظمت میں بھی بھاری ہے۔ اس لیے آج یہ عمل ربیع الاول کی 7 تاریخ کو لازمی پڑھیں، نہیں پڑھ پائے تو 8 تاریخ کو تو ضرور پڑھیے گا، ہرگز نہیں چھوڑیے گا۔ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کی تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ دولت کا اتنا بڑا اور خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کا دن آ جائے تو پڑھ لیں، یا پھر دوسرے ہفتے کے دن یعنی کہ 8 تاریخ کو بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن 7 تاریخ کو پڑھنا یہ افضل ہے۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور مجرب کلمات ہیں۔ آپ چاہیں تو ان اعمال کو لازمی جمعے کو پڑھ لیں یا ہفتے کو پڑھ لیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن کے لمحے لمحے میں اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں۔ جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے۔ جمعہ کی دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اللہ رب العالمین نے تخلیق کی۔ اسی دن کو جنت میں داخل بھی کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اسی دن قیامت قائم بھی ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کم سے کم 70 گنا اس کو دیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ رب اتنا عطا فرما دے جتنے میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن کی ہر گھڑی میں 6 لاکھ مسلمان عذاب النار، یعنی کہ اللہ والوں عذاب قبر ہو یا پھر جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہو، اس سے نجات پا جاتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اور ایک اور خاص اور بابرکت اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن نبی پاک خود ہمارا درود پاک پڑھنا جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں، اور اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو یہ امتیوں کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ والو، یہ عمل ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے جمعے کو لازمی آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، اور نہ پڑھ پائیں تو آپ لوگ 8 تاریخ پہلے ہفتے دوسرے ہفتے کو پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والا عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے آج ربیع الاول کے پہلے جمعہ کا ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں لاچاریاں نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں
ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ، اللہ والوں اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا خاص مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ قبلے رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور کوشش کریں ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں، اور صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں۔ اگر کچھ نہ ہو جیسے کہ چینی نہیں ہے یا چاول نہیں ہے یا باجرہ وغیرہ، دیکھیں اگر کچھ صدقہ پرندوں کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے افضل ہے، ورنہ تو آپ کچھ رقم رکھ دیں اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے گا، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقے کی تو بے شمار کی احادیثیں آئی ہیں، ایک حدیث بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے کہ اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں، تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر بندے کی مشکلات پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر تنگ دستیاں سب دور فرما دے گا۔ یہ رب العالمین کے بڑے ہی خاص اور مبارک کلمات ہیں۔ بس کوشش کریں اس عمل کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ لیں، یا پھر ایک مٹھی گندم کے دانے لیں، ان پر پڑھ لیں۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ عمل چھوڑ دیا تو یقین کریں پچھتاوا ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے،
یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔
اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراں کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سورۃ الفاتحہ یعنی کہ 7 آیتوں والی سورت جو کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت پوری دنیا کے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک مدد بھیجتے ہیں۔ یہ عمل ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو دوسرے ہفتے کو پڑھ لیں 8 تاریخ، لیکن اللہ والوں پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ 7 آیتوں والی ہے۔ ان کی 7 کی 7 آیتیں امت کی رہنمائی کے لیے ہیں اور رب کی تعریف اور بڑائی کے لیے ہیں۔ اس لیے نماز کی ہر رکعت میں سورت کو پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، اور شیطان چیخ مار کے رویا تھا جب اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کی تھی۔ تو اللہ والوں کس طریقے سے عمل پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کو پڑھ لیں، یا پھر 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف اور صرف 33 بار ہے، یعنی یہ 33 ٹائمز، 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے اس مبارک سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں صدقے کے لیے۔ اگر 1 مٹھی چاول یا چینی رکھی ہے، پھر کچھ رقم رکھی ہے تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب جو پانی پہ دم کرا ہے اس پانی کو پی جائیں، اور اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو پرندوں کو ڈال دیں، صدقہ ہو جائے گا۔ نہیں تو آپ لوگ کچھ رقم بھی کسی غریب کو دے کے اپنا صدقہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو اب دعا مانگنی ہے کھل کے، کیونکہ آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ یہ مبارک جمعے کا دن ہے، ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کا دن ہے، اور اگر جمعے کو نہ پڑھ پائے تو پھر 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو پڑھیے گا ضرور، چھوڑیے گا نہیں۔ اور اللہ والو دعا اچھے انداز سے مانگیے گا، رٹی رٹائے دعائیں نہیں مانگیے گا، کیونکہ بعد اب با نصیب بے ادب بد نصیب۔
چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔